بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت 11ویں مضمون اردو کا ہم نے حصہ نظم انتخاب کیا ہے۔ عنوان ہمارا حمد ہے، شاعر نذیر اکبر آبادی ہیں، لیکچر نمبر 1 ہے۔ حمد کی امتحانی اہمیت ہم آپ کو بتا دیں کہ اس کی امتحانی اہمیت کیا ہے، یعنی اشعار کی تشریح آتی ہے یا بند کی تشریح اور جز کی تشریح آتی ہے۔ تبصرہ آتا ہے 15 نمبر کا نذیر اکبر آبادی پر، اور MCQs آتے ہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو 11ویں جماعت میں، اور پڑھتے ہیں اپنے اگلے لیکچر کی طرف۔ یہ نذیر اکبر آبادی اور ہماری 11ویں جماعت کی کتاب ہے۔ اس کے بعد آج ہم جس شاعر کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ایک شاعر، ایک نظم نگار اور ایک معلم اخلاق، ترجمان سماج، عوامی شاعر، ایک دور، ایک دبستان اور ایک عوامی شاعر کی حیثیت سے ہمارے سامنے جن کا نام آیا ہے وہ ہے نذیر اکبر آبادی۔ یہ ہے نذیر اکبر آبادی کا خوبصورت بند میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ دنیا میں لے کے شاہ اے یار تا فقیر، خالق نہ مفلسی میں کسی کو کرے اسیر، اشراف کو بناتی ہے ایک آن میں حقیر، کیا کیا میں مفلسی کی خرابی کہوں نذیر۔ خوبصورت اشعار کے ساتھ ان کا تعارف شروع کرتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم کیا دیکھنے والے ہیں؟ نذیر اکبر آبادی کی تعارف بیان کریں گے، حالات زندگی پر تبصرہ کریں گے، شاعرانہ خصوصیت بیان کریں گے، مشہور نظموں کا ذکر کریں گے۔ نذیر اکبر آبادی جو ہیں وہ بے مثل عوامی شاعر ہیں، ان کی کچھ باتیں بیان کری جائیں گی۔ عوامی ہونے کی حیثیت سے نذیر اکبر آبادی کی نظم نگاری کو بیان کیا جائے گا۔ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام شیخ ولی محمد تھا۔ نذیر تخلص تھا۔ وجہ شہرت آپ کی کیا تھی؟ عوامی شاعر، شاعر فطرت اور شاعر جدید یا جدید نظم کے بانی بھی ہم ان کو کہتے ہیں۔ اچھا، اگر دیکھیں عوامی شاعر کیوں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ان کا ہم موضوع اٹھا کے دیکھیں نظم کے اندر تو ہمیں عام موضوع نظر آئیں گے۔ برسات ہو گئی، موسم ہو گئے، عید ہو گئی، ہولی ہو گئی، دیوالی ہو گئی، انہوں نے وہ میلے اور ٹھیلے ہو گئے، انہوں نے وہ موضوعات کا انتخاب کیا جو لوگوں سے، عام لوگوں کے قریب ہوتے ہیں، جن میں عام لوگوں کی کثرت ہوتی ہے۔ پھر شاعر فطرت، یعنی انہوں نے موسموں سے کے رنگ بکھیرے، فطرت کو بتایا اور خوبصورت طریقے سے بتایا۔ پھر اس کے بعد انہیں ہم جدید نظم کا بانی بھی کہتے ہیں، کیونکہ جو پہلے ان کا دور جو تھا وہ میر تقی میر کے ساتھ کا دور تھا، اس وقت غزلیات پر زیادہ توجہ دی جاتی تھی۔ تو لیکن نذیر اکبر آبادی کا رجحان جو تھا وہ نظموں کی طرف آیا، کیونکہ شاعر جو تھے وہ اپنے غزلوں میں مشکل الفاظ استعمال کر رہے تھے، یعنی صفحہ کا استعمال کر رہے تھے، جو کہ خواص تو سمجھ سکتے تھے لیکن ایک عام آدمی کی سمجھ سے دور تھے۔ تو نذیر اکبر آبادی نے ایسی شاعری کا انتخاب کیا جن کا تعلق عام لوگوں سے ہو، عام لوگوں کے دل کو چھوئے اور ان کی دھڑکنوں تک پہنچے۔ نذیر اکبر آبادی کی پیدائش 1735 دلی میں ہوئی۔ اچھا ذرا بیٹا یہ جو ہے یہ غور طلب بات ہے، یہاں پر ہمارے پاس ایک MCQs آتا ہے کہ نذیر اکبر آبادی 1735 میں ڈیش میں پیدا ہوئے۔ اچھا MCQs میں دلی بھی ہوتا ہے، اکبر آباد بھی ہوتا ہے اور آگرہ بھی ہوتا ہے۔ تو بچے جو ہوتے ہیں وہ ان کے نام کو دیکھ کے اکبر آباد پر ٹرک مارک لگاتے ہیں، یعنی صحیح کا آپشن لگاتے ہیں، تو وہ غلط ہے۔ دیکھیں ان کی پیدائش کیا ہے؟ دہلی ان کی اصل پیدائش ہے، ٹھیک ہے۔ نذیر کی وفات 1830 میں فالج ہونے کی وجہ سے ہوئی۔ نذیر کے والد کا نام شیخ محمد فاروق تھا۔ نذیر اکبر آبادی کے 2 بچے تھے، ایک لڑکا گلزار علی اور ایک لڑکی امامی بیگم، یعنی بیٹی کا نام جو تھا وہ امامی بیگم تھا۔ نذیر اکبر آبادی
1740 میں احمد شاہ ابدالی، جب نذیر اکبر آبادی جن دنوں پیدا ہوئے تھے تو اس کے تھوڑے ہی دن بعد، دیکھیں 1735 ان کی پیدائش ہے اور یہ 1740 کا ذکر میں کر رہی ہوں، کہ احمد شاہ ابدالی جو ہیں وہ دہلی پر حملہ آور ہوئے اور انہوں نے دہلی کی اینٹ سے اینٹ بچا دی اور خون خراب ہوا۔ اس کے بعد 1757 میں نادر شاہ درانی نے حملہ کیا، جس کی وجہ سے دلی مزید برباد ہو گیا، تو وہ اپنی والدہ کے ساتھ دلی چھوڑ کر اپنی والدہ ماں کے ساتھ اکبر آباد آ گئے، اور نذیر اکبر آبادی نے وہاں آ کر تعلیم قرآن اور عربی اور فارسی میں حاصل کیا، یعنی اس وقت اس دور میں جو تعلیم خاص دی جاتی تھی وہ قرآن کی، عربی اور فارسی کی دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ نذیر نے اردو، پنجابی بھاشا، مارواڑی، ہندی زبان سے بھی اچھی طرح واقف تھے، یعنی آپ نے ان زبانوں پہ تو مہارت حاصل کی ہوئی تھی، لیکن اس کے علاوہ آپ نے ان زبانوں میں بھی واقفیت حاصل کی۔ اچھا، اس کے بعد آپ کو اودھ اور بھرت پور کے حکمرانوں نے بھی دعوت بھیجی، لیکن آپ نے قبول نہیں کی، یعنی آپ کو دوسرے شہروں میں بھی آپ کو بلایا گیا، لیکن آپ الہ آباد یعنی آگرہ آنا آپ نے پسند کیا۔ نذیر آگرہ میں لڑکوں کو پڑھاتے تھے۔ نذیر کی عمر کا زیادہ حصہ استادی میں گزرا۔ دیکھیں، نذیر اکبر آبادی جب دہلی سے آگرہ میں آ گئے تو اپنی زندگی کا کافی عرصہ جو ہے وہ انہوں نے آگرہ میں گزارا، یعنی آگرہ کے گرد و پیش میں رہے اور وہاں پر انہوں نے معلم کی حیثیت سے لڑکوں کو پڑھاتے رہے۔ آپ بحیثیت شاعر تھے، لیکن آپ نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ میں کسی دربار سے وظیفہ انتخاب کر لوں یا وظیفہ لینے چلا جاؤں، بلکہ آپ نے ایک معلمی کا شعبہ اپنایا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی شعر لکھا اور کسی کی فرمائش پر لکھا تو کچھ معاوضہ وصول کر لیا۔ اس کے علاوہ نذیر اکبر آبادی نے اردو شاعری میں سب سے زیادہ متروک الفاظ کا استعمال کیا۔ متروک الفاظ ہم ان کو کہتے ہیں جن الفاظوں کو شاعر چھوڑتے جاتے ہیں، یعنی درگزر کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، لیکن نذیر نے ان پرانے الفاظوں کو اپنی شاعری میں بنایا، لکھا اور انہیں پڑھا اور لوگوں میں شہرت حاصل کی۔ نذیر اکبر آبادی کے ہمسر شاعر میر تقی میر، دیکھیں جب نذیر اکبر آبادی کا دور شروع ہی ہوا تھا تو ایک بلند شاعر اس وقت اپنی پوری بلندی کے ساتھ آسمان پر چمک رہے تھے، وہ تھے میر تقی میر، جن کو ہم شہنشاہ غزل کہتے ہیں۔ تو اس وقت کے شاعروں نے نذیر اکبر آبادی کو ایک عام شاعر کہا، یعنی ان کی شاعری کو پسند نہیں کیا، لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو جو جدید نظم کے شعراء آئے انہوں نے نذیر اکبر آبادی کو آسمان کی بلندی پہ بٹھایا، یعنی اس لیے فیض احمد فیض نے آپ کے بارے میں یہ کہا کہ جو نذیر اکبر آبادی ہیں وہ اس دور کے شاعر نہیں ہیں، بلکہ وہ اس دور کے شاعر نہیں تھے بلکہ وہ اس دور کے شاعر ہیں، یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہوئی، ان کو لوگوں نے پسند نہیں کیا، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں غزلوں کا دور زیادہ نہیں ہے بلکہ نظموں کا دور ہے، تو نذیر اکبر آبادی کو اس دور کا شاعر ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ نذیر اکبر آبادی کی تصویر، آگے بڑھتے ہیں۔ آگرہ بازار، دیکھیں جب میں نے آپ کو بتایا کہ جدید شعراء نے ان کی وفات کے بعد ان کو شہرت ملی، تو اس کے بعد ان کے اوپر باقاعدہ ڈرامہ لکھا گیا جس کا نام تھا آگرہ بازار۔ نذیر اکبر آبادی کو اردو شاعری میں عوامی شاعر کا نمائندہ کہا جاتا ہے۔ نذیر اکبر آبادی پر لکھے ہوئے ڈرامے کا نام آگرہ بازار ہے، جس کو حبیب تنویر نے لکھا ہے، جو پہلی بار جامعہ ملیہ اسلامیہ 1959 میں کھیلا گیا۔ نذیر اکبر آبادی کی شاعری کا دائرہ بہت وسیع ہے، انہوں نے مختلف موضوعات پہ نظمیں لکھی۔ اچھا، یہاں پر میں بتاؤں کہ دیکھیں جب دور جدید کے شعراء آئے تو انہوں نے نذیر اکبر آبادی کی کس طرح سے حوصلہ افزائی کی، کس طرح ان کی یاد کو منایا اور کس طرح انہیں ایک عظیم اور بڑا شاعر قرار دیا کہ ان کے اوپر باقاعدہ ایک ڈرامہ لکھا گیا 1959 میں، اور اس طرح نذیر اکبر آبادی کی شاعری کا دائرہ جو ہے وہ موجودہ دور میں وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے، اور انہیں مختلف موضوعات پہ نظمیں لکھی۔ اچھا، ان کے موضوعات کو دیکھ لیتے ہیں جس سے ہمیں مکمل طور پہ پتہ چلے گا کہ یہ ایک عوامی شاعر ہیں۔ مشہور موضوعات دیکھتے ہیں ہم، جیسے میلے ٹھیلے،
کھیل تماشے، حب الوطن، تصوف، حکمت، ہندوستان کے موسم، فصلیں، یہ ان کے پسندیدہ موضوعات تھے. اچھا یہ دیکھیں میلے ٹھیلے، یہ کبھی آپ کو دولت مند بچوں کے کھیلوں میں نہیں نظر آئیں گے، دولت مند لوگ نہیں نظر آئیں گے، صاحب اقتدار لوگ نہیں دکھیں گے. یہ ایک عام لوگوں کی جگہ ہوتی ہے جہاں پر میلے ہوتے ہیں. کھیل تماشے چھوٹے چھوٹے، جس پہ انہوں نے آگے جا کے مزید اس کی وضاحت ہوگی کہ کون سے انہوں نے کھیلوں کو لیا. حب الوطن بھی تھے، تصوف بھی ان کی شاعری میں ہمیں موضوعات میں ملا، انہوں نے خوبصورت حمد لکھی. حکمت بھی تھی. اچھا وہ جب اپنی کسی شاگرد کو نصیحت کرتے تو وہ درویش کی صورت میں کرتے تھے، یعنی حکمت پائی جاتی تھی. ہندوستان کے موسم، جبکہ کسی شاعر نے کبھی ہندوستان کے موسموں کا انتخاب نہیں کیا شاعری کے لیے، لیکن یہ عظیم شاعر نے ہندوستان کے موسموں کو بھی اپنی شاعری میں شامل کیا، یہاں تک کہ فصلیں وغیرہ بھی ان کے پسندیدہ موضوعات میں شامل ہیں. نذیر اکبر آبادی کی مشہور نظموں کے نام سے بھی ہمیں مکمل طور پہ اندازہ ہوگا کہ وہ عوامی شاعر تھے اور عوامی موضوعات ان کی شاعری کے اندر موجود تھے. مثلاً ہولی، یہ باقاعدہ ہندوانہ تہوار ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں جب یہ مکمل، ہم کہتے ہیں نذیر اکبر آبادی کو ہم کہتے ہیں ہندوستانی شاعر، ان کا کوئی تعلق باہر کے شاعروں سے نہیں تھا، یہ مکمل ہندوستانی شاعر تھے. یہ ہولی، یہ ہندوانہ تہوار ہے، اس میں بھی انہوں نے شرکت کری. اچھا شرکت کرنا یہ نہیں تھا کہ ہندو لوگوں کو پسند کرتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ میں ان کی حقیقت کو دیکھوں، میں ان لوگوں کے بھی جذبات کی عکاسی کروں کہ ان ہولی اور دیوالی کے موقع پہ وہ کیا کرتے ہیں، اور ان کو بھی خوشیاں دینا تھیں. ان کے تہواروں پر بھی نظمیں لکھنا ان کا مقصد تھا، یعنی وہ محبت بانٹنے والے شاعر تھے. عید مسلمانوں کا تہوار ہے، شب برات کے موقع پہ جاتے تھے اور وہاں کے چیزوں کو بڑی غور سے دیکھتے اور لوگ کیا کر رہے ہیں ان کو بھی انہوں نے اپنی نظموں کا موضوع بنایا. خدا کی پہچان، یعنی مسجدوں میں گئے، اہل دنیا کے لوگوں کو دیکھا. روٹی، اچھا یہ تو ان کے نام ہیں ان کی نظموں کے، ہولی، عید، شب برات، خدا کی پہچان، اہل دنیا، روٹی نامہ، آدمی نامہ، بنجار نامہ، روٹیاں، مفلسی، کورا برتن، آگرے کی ککڑی، بانسری، سمدھن، چوہوں کا اچار، گلہری کا بچہ، خواب غفلت، نام اللہ، وغیرہ وغیرہ. اچھا اگر ہم دیکھیں تو ان تمام نظموں کے نام ہمیں ایک عام سے نام نظر آ رہے ہیں، جیسے چوہوں کا اچار. اگر کوئی ہم یہ کہے کہ یہ تو کوئی بچہ لکھنے والا شاعر ہوگا، لیکن اس کے اندر بڑی گہری بات بتائی گئی تھی. آدمی نامہ، بنجار نامے میں دنیا کی بے ثباتی کو بتایا گیا ہے کہ دنیا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور آخرت کے لیے انسان اپنی تیاری کر لے. روٹیوں میں یہ بتایا کہ روٹی کتنی اہم ہے اور انسان جو ہے کس طرح اس کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے، تو روٹی کی اہمیت بتائی ہے. اسی طرح آگرے کی ککڑی کے اندر انہوں نے تشبیہات کا استعمال کیا، بڑی خوبصورت تشبیہات استعمال کی ہیں. انہوں نے ککڑی کو ہیرے کی ٹیڑھی چوڑی کہا ہے. ککڑی کو کیا کہا ہے؟ ہیرے کی ٹیڑھی چوڑی. اسی طرح انہوں نے بانسری میں ککڑی کو بانسری بھی کہا ہے. ککڑی کو انہوں نے بانسری بھی کہا ہے، رانجھا کی بانسری. تو جب ہم ان کے نظمیں آپ دیکھیں گے تو بڑی لطف اندوز ہوں گے اور بڑی خوبصورت نظمیں انہوں نے لکھی ہیں. اچھا جی، جیسا ہم نے بتایا تھا کہ ان کی نظموں میں ہمیں کھیلوں کا ذکر بھی ملتا ہے، جیسے پتنگ بازی، کبوتر بازی، بٹیر بازی، کبڈی، شطرنج وغیرہ، ان سب کا ذکر ان کی شاعری میں. دیکھیں اگر شاعری میں ذکر ہے تو یقیناً یہ عام شاعر، جو ہمیں عام شاعر یعنی عوامی شاعر کے حیثیت سے مشہور ہیں، تو یہ یقیناً وہاں پر انہوں نے یہ کھیل کھیلے بھی ہوں گے. جہاں یہ جاتے ہیں وہاں پہ انہوں نے یعنی ان کھیلوں میں شرکت بھی کی ہے، تو انہوں نے ان کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا. کبوتر بازی، پتنگ بازی، بٹیر بازی، کبڈی، اور یہ تمام وہ کھیلیں جو ایک عام بچہ اور عام لوگ کھیلتے ہیں. تو یقیناً نذیر اکبر آبادی جو تھے وہ خود بہت زیادہ مال و دولت تھی، یعنی اپنی خود استادی کی حیثیت سے وہ اپنا خرچہ اٹھاتے تھے، لیکن بیٹھنا اٹھنا انہوں نے ہمیشہ عام لوگوں کے ساتھ کیا، عام ٹھیلے میلوں میں شرکت کری. یہ ان کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ عام لوگوں کے نزدیک رہے اور ان کے جذبات کی عکاسی کری اور خوبصورت نظمیں ہمارے لیے لکھی.
کلام نذیر اکبر آبادی کو دیکھ لیا آپ نے. نذیر اکبر آبادی. نذیر کی شاعری میں تہواروں کا ذکر، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ ان کی شاعری میں تہواروں کا ذکر ہے. دیوالی، ہولی، عید، شب برات، بسنت، سلیم چشتی کا عرس، سبھی تہواروں کو جوش و خروش کے ساتھ مناتے تھے. یعنی ان تہواروں میں وہ جاتے تھے اور ان تہواروں کو وہ مناتے تھے. اچھا، یہاں پر ایک اور ہے کرشن کنہیا، جو ہندوؤں کی نذرانے کے طور پہ وہ اس تہوار کو مناتے ہیں. تو نذیر جو ہیں وہ ان تہواروں میں بھی جایا کرتے تھے. یعنی انہوں نے یہ فرق نہیں رکھا کہ وہ ہندو ہے اور مسلم کا، قوموں کا فرق نہیں لکھا، بلکہ انہوں نے صرف اپنے آپ کو یہ ظاہر کیا میں ایک شاعر ہوں اور میں ہندوستان کا شاعر ہوں. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس میں کتنی قومیں رہتی ہیں. میں محبت بانٹنے کے لیے آیا ہوں، قریب سے لوگوں کے جذبات کو دیکھنے آیا ہوں. لہٰذا وہ ہر طرح کے تہواروں میں شریک ہوتے اور ہر طرح کے تہواروں کو اپنی نظموں کا موضوع بناتے. نذیر کے بارے میں نقادوں کی رائے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نذیر اکبر آبادی کے بارے میں نقادوں کی رائے کیا تھی. نذیر اکبر آباد کا تعلق کسی دبستان سے نہ تھا، بلکہ دبستان دلی اور لکھنؤ سے. اچھا، نذیر اکبر آبادی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کسی دبستان سے نہیں تھے. دیکھیں، 2 دبستان سے تھے، جس سے ہمارے مختلف شعراء ہیں. دبستان دلی سے ہم غالب کو شمار کر لیتے ہیں، لکھنؤ سے آتش اور میر تقی میر شمار ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے ہمارے شاعر جو ہیں وہ 2 دبستانوں سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن نذیر اکبر آبادی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کسی دبستان سے تعلق نہیں رکھتے. وہ خود ایک دبستان تھے، یعنی خود وہ ایک پورا شہر تھے، شاعری کا وہ پورا شہر تھے. انہیں کسی دبستان سے تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں تھی. اس کے بعد شمس رحمان الفاروقی نے نذیر کے بارے میں کیا کہا؟ نذیر کا دماغ چھوٹا ہے اور تجربہ محدود ہے. اچھا جی، یہ نذیر کے بارے میں کہا گیا ہے، یعنی نذیر اکبر آبادی کے بارے میں یہ بات کہی کہ نذیر کا دماغ چھوٹا ہے. کیوں دماغ چھوٹا؟ کیونکہ آپ نے موضوعات یقیناً چھوٹے لیے، عام لوگوں کی سوچ کے مطابق موضوعات لیے، لیکن اس میں وہ بتاتے ہیں آپ کا تجربہ جو ہے وہ محدود ہے. یعنی آپ کا تجربہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے، آپ بہت گہری سوچ رکھنے والے انسان ہیں کہ آپ وہاں تک جاتے ہیں جہاں عام آدمی نہیں پہنچ سکتا. لیکن آپ ایک عام لوگوں کو ہی موضوع بناتے ہوئے ان کی سچائی اور حقیقت کو بیان کرتے ہیں، ان کے جذبات کو بیان کرتے ہیں. تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ نذیر کا دماغ چھوٹا ہے اور تجربہ جو ہے وہ محدود ہے. یعنی آپ کا تجربہ بہت زیادہ ہے. کلیم الدین احمد نے نذیر اکبر آبادی کے بارے میں کیا کہا؟ نذیر اکبر آبادی اردو شاعری کی آسمان پر ایک چمکتا ستارہ ہے. یہ حقیقت ہے کہ وہ ایک چمکتا ستارہ ہے. نذیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے. اچھا دیکھیں، یہ بہت سارے شعراء ایسے تھے جنہوں نے شاعری کی، تو انہوں نے جہاں خوبیاں تو یعنی ان کی شاعری کا جو خاص مقصد رہا وہ خواص میں رہا، انہوں نے کبھی عام آدمی تک نہیں پہنچے. لیکن نذیر اکبر آبادی کی یہ بات تھی کہ وہ ہر چیز پر یعنی اگر وہ کسی منظر، جیسے ہم نے برسات کا تماشا پڑھا تھا، تو انہوں نے برسات کے تماشے کی جہاں ہمیں خوبیاں بتائیں وہاں نقصانات بھی بتا دیے. اسی طرح وہ اپنی خوش مزاجی سے معاشرے کے تصویر تو بناتے تھے، لیکن اس تصویر کے اندر وہ کہیں نہ کہیں تنقید کا عنصر بھی چھپا کے رکھتے تھے، اور لوگوں کو نظر آ جائے کہ یہ جو ہے تنقید بھی ہے معاشرے کے اندر، یہ برائی بھی ہے. یعنی وہ اپنی خوبصورتی کے جہاں خوبصورتی بیان کرتے تھے وہاں وہ تنقید بھی بیان کرتے تھے. جو اپنی تنقید بیان کرنے میں وہ واقعی بے نظیر تھے. فیض احمد فیض دیکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں. فیض احمد فیض لکھتے ہیں، اردو شاعری کی پوری تاریخ میں نذیر ایک ایسا شاعر تسلیم کیا جاتا ہے جو خود ایک دبستان کی بنیاد ہے. یعنی وہ خود کہتے ہیں کہ نذیر اکبر آبادی کو ہم کسی دبستان سے تعارف نہیں کراتے، بلکہ وہ مکمل طور پہ خود ایک دبستان ہیں. احتشام حسین رضوی نے کیا کہا؟ نذیر اکبر آبادی نے اردو شاعری کے محل کے اندر چور دروازے کی بنیاد ڈالی
اور پہلی دفعہ ہم بادشاہوں، نوابوں، وزیروں کے ساتھ اردو شاعری کی بساط پر عام انسانوں کو دیکھتے ہیں. یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ جو شاعری کا مقام تھا وہاں پر بادشاہوں کے ذکر تھے، نوابوں کے ذکر تھے، وزیروں کے ذکر تھے، لیکن وہاں انسانوں کے ذکر نہیں تھے. تو یہ ایک چور دروازہ جو ہے اردو ادب کی شاعری میں کھولنے والے مقبول شاعر نذیر اکبر آبادی ہیں، جنہوں نے ایک چور دروازہ کھولا جس کے اندر عام آدمی کو بھی شامل کیا اردو شاعری کے اندر. تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے نذیر اکبر آبادی کا. نیاز فتح پوری کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نذیر اکبر آبادی کو چٹکلے باز شاعر کہا جاتا ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں نذیر اکبر آبادی جو تھے وہ شوق اور شرارت والے شاعر تھے، یعنی ہمیں چھوٹی چھوٹی شرارتیں ان کے جملوں کے اندر نظر آتی تھی. چٹکلے چھوڑتے تھے، مزیدار باتیں کرتے تھے، ہنسنے ہنسانے والے شاعر تھے. اپنی رنج اور پریشانیوں کو کبھی انہوں نے اپنی شاعری کے اندر بیان نہیں کیا اور لوگوں کو اپنی شاعری کے ذریعے لطف اندوز ہونے کی پوری کوشش کی. نذیر اپنی خصوصیت کے لحاظ سے ہندوستان کا عجیب و غریب شاعر تھا، جس میں کبیر کے اخلاق اور امیر خسرو کی ذہانت کا نہایت دلکش ملاپ پایا جاتا ہے. وہ اس زمانے کا شاعر تھا اور اس زمانے میں اسے ہونا چاہیے تھا. جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ جس وقت نذیر اکبر آبادی نے شاعری کی بنیاد ڈالی تو اس وقت ان کے زمانے کے جو شاعر تھے وہ میر تقی میر تھے، جو آسمان کی بلندیوں پر تھے. لہٰذا نذیر اکبر آبادی کو وہ اہمیت نہیں مل سکی. لیکن اس وقت کے شعراء نے ان کی شاعری کو نہیں پسند کیا کہ یہ کیا عام موضوعات کو اٹھا کے لاتے ہیں. لیکن جیسے ہی دور جدید کے شاعر آئے، انہوں نے جب نذیر کی نظموں کو سنا اور پڑھا تو انہیں یہ یقین ہو گیا کہ اس شاعر کو اس دور میں ہونا چاہیے. ہم فیض احمد فیض کو جدید دور کا بھی شاعر کہتے ہیں اور نیاز فتح پوری بھی دور جدید کے شاعر ہیں. تو ان شاعروں نے ان کی حقیقت کو تسلیم کیا اور بتایا کہ وہ اس دور کے شاعر تھے. وہ پہلے پیدا ہو گئے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس شاعر کو اس دور میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دور میں غزلیات کا رجحان جو ہے، غزلوں کا رجحان ختم ہوتا جا رہا ہے اور ہم سب نظموں کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. لہٰذا وہ دور جدید کے نظم نگار میں شمار کیے جاتے ہیں. اس کے بعد شاعرانہ خصوصیت ہم دیکھ لیتے ہیں. اچھا جی، شاعرانہ خصوصیت میں سب سے پہلے خصوصیت جو تھی نذیر اکبر آبادی کی وہ ہے عوامی شاعر. نذیر اکبر آبادی عوامی شاعر تسلیم کیے جاتے ہیں. عوامی شاعر یعنی وہ شاعر جو عام لوگوں کے جذبات کی شدت کو بیان کرتا ہے. وہ شاعر جو عام لوگوں کے جذبات کی شدت کو بیان کرتا ہے، نذیر اکبر آبادی کو جب بھی ہم عوامی شاعر کہتے ہیں. وہ زندگی کے ہر پہلو پر گہری سوچ اور شدت سے محسوس کرتے ہیں. یعنی وہ ہر پہلو، جو زندگی کے پہلو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اس پر وہ گہری سوچ رکھتے تھے اور پورے جذبات کے ساتھ اس کو محسوس کرتے تھے اور پھر ان کو اپنی نظموں میں شامل کرتے تھے. ایک خوبصورت شعر دیکھتے ہیں. نہ ملک نہ دولت، نہ سر نہ انجام رہے گا، آخر وہی اللہ کا ایک نام رہے گا. دیکھیں، اگر یہاں پر نذیر اکبر آبادی جب لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں تو آپ کا انداز جو ہوتا ہے وہ واز کا انداز نہیں ہوتا، بلکہ ایک درویشانہ انداز ہوتا ہے، ایک فقیرانہ انداز ہوتا ہے جو صدا لگا رہا ہوتا ہے. وہ اس شعر میں بھی یہی بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ملک نہیں رہے گا، یہ دولت نہیں رہے گا، نہ یہ ہمیشہ جو ہے سر انجام رہنے والی چیزیں نہیں ہیں. ان کا ایک نہ ایک دن انجام ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائیں گی اور نام کس کا باقی رہ جائے گا؟ صرف اللہ کا. تو اے لوگوں، اللہ کی طرف رجوع کرو اور ان کاموں کو کرو جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. تو اس شعر میں وہ یہ بات بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کر کے. اچھا دیکھیں، اس پہ دوسرے شعر کے اندر جو ہمیں خوبی نظر آئی، اس کے اندر کوئی مشکل الفاظ نہیں ہیں. ایک عام بچہ یا عام پڑھنے والا یا ان پڑھ انسان بھی اس شعر کے معنوں کو بآسانی سمجھ سکتا ہے. تو یہ ایک شاعر کی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے سادگی. انداز بیاں ہمیشہ جو تھا وہ نذیر اکبر آبادی نے عوامی انتخاب کیا. آپ ان کے اشعار کو پڑھیں گے تو لب و لہجے سے ہمیں وہی انداز ملے گا جو ایک عام آدمی کا انداز ہوتا ہے. وہ عوامی زبانوں کو جس طرح سنتے تھے اپنے اشعار میں اسی طرح بیان کر دیا کرتے تھے. تو یہ ان کی بہت بڑی خوبی ہے.
یہ ہے نذیر اکبر الہ آبادی. اچھا جی، طبقاتی شعور. اچھا، طبقہ ہم کہتے ہیں کہ درجہ بندی کو طبقات کہتے ہیں. تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی شاعری میں کہیں کوئی طبقہ بندی نہیں رکھی یا انہوں نے درجے نہیں باندھے. ہر جگہ انہوں نے اس چیز کا ان کو بہت اچھے سے شعور تھا، سمجھ تھی. اسی بنا پر انہیں پہلا ترقی پسند شاعر بھی کہا جاتا ہے. نذیر نے اپنے دور کے سیاسی ماحول اور معاشرے کے مختلف پہلوؤں کی عکاسی اور ترجمانی کی ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عکاسی اور ترجمانی کی ہے. کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ نذیر اکبر آبادی جو تھے وہ ہندوستان کے اچھا ان کو نذیر اکبر آبادی جو ہے وہ ہندوستان اور پاکستان دونوں میں ہی ان کی نظموں کو نصاب کے اندر شامل کیا جاتا ہے. یعنی دونوں ہی ہندو اور مسلمانوں کے نصاب میں شامل ہونے کی وجہ سے ان کی اہمیت اور ان کی شہرت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے اور ان کی شاعری کو پسندیدہ شاعری قرار دیا جاتا ہے. اس لیے دونوں ملکوں نے ان کی شاعری کو اپنے نصاب کے اندر شامل کیا ہوا ہے. انہوں نے اپنی شاعری میں ترقی اسی لیے ان کو ترقی پسند شاعر پسند کرتے ہیں. نذیر اکبر آبادی نے کبھی سیاسی رنگ اپنی شاعری میں نہیں ڈالا اور معاشرے کے جو مختلف پہلوہات تھے ان کے اوپر ان کی زیادہ نظر رہتی تھی. اب دیکھیں یہاں پہ خوبصورت اشعار ہم پڑھتے ہیں. مسجد بھی آدمی نے بنائی ہے یہاں میاں، بنتے ہیں آدمی ہی امام اور خطبہ خواں، پڑھتے ہیں آدمی ہی قرآن اور نمازیاں، اور آدمی ہی ان کی چراتے ہیں جوتیاں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنی سادگی کے ساتھ انہوں نے خوبیاں بھی بتائیں کہ ایک مسلمان نماز بھی پڑھ رہا ہے، خطبہ بھی دے رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، لیکن انہیں میں سے کوئی ایک ایسا بھی ہے جو جوتیاں بھی چرا لیتے ہیں. تو یہ انسان ہے، یہ آدمی ہے. آپ کو آدمی جو ہے وہ مسجد بھی جاتے ہوئے دکھیں گے، آدمی ہی آپ کو امام بھی دکھے گا، خطبہ دیتے ہوئے بھی دکھے گا. آدمی ہی جو ہے وہ قرآن پڑھتا، نماز پڑھتا بھی دکھائی دے گا، اور آدمی ہی ان کو ایسا بھی نظر آئے گا جو جوتیاں چراتے ہیں. تو یہ دیکھیں ان کی جو یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں وہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے آسان زبان میں ہمیں یہ بات بتائی کہ انسان جو ہے لیکن اس کے اندر کی جو تربیت یا اس کے اندر کا جو ظرف ہے وہ ہر طرح سے انسان نظر آتا ہے. تو آدمی جو ہے وہ ہر طرح کے کام کر سکتا ہے. تو یہ خوبصورت اشعار کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں جس میں ہمیں طنز و مزاح اور خوش مزاجی کا پہلو یعنی طنز اور مزاح بھی نظر آیا ہمیں. مقامی رنگ. مقامی رنگ نذیر کی شاعری کا ایک خاص مقام رکھتا ہے. ان کی نظموں میں ہندو اور مسلم دونوں کی نمائندگی ہوتی ہے. مثلاً عید، شب برات، ہولی، دیوالی، عرس وغیرہ ہمیں ان کے مقامی رنگوں میں نظر آتے ہیں. نذیر اکبر آبادی کی شاعری کا سب سے بڑا حصہ جو ہم مستقل بیان کرتے آ رہے ہیں کہ ان کی شاعری کے اندر ہمیں ہر تہوار پر نظر دکھتی ہے. یعنی ہر آدمی کی سوچ تک وہ جاتے ہیں اور ان کو الفاظ دینے کی کوشش کرتے ہیں. ہر انسان کے جذبات کو محسوس کرتے ہیں چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، اور انہوں نے خوبصورتی سے ان کے جذباتوں کو اپنی شاعری کے اندر شامل کیا، نظموں کے اندر شامل کیا، نظموں کا موضوع بنایا. یہ خوبصورتی جو ہے نذیر کے ہاں ملتی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی سی آپ دیکھیں کہ شب برات ہمیں کسی شاعر کی شاعری میں ان موضوع پہ نہیں ملے گی اور نہ ہی ہمیں عید کے موقع پر نظمیں ملیں گی. لیکن یہ نذیر اکبر آبادی کا ہی کمال ہے کہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے موضوعات کو دل کی گہرائیوں سے لوگوں تک پہنچایا اور انسانوں کی تفریق کو ختم کر دیا. جہاں میں یارو عجب طرح کا ہے یہ تہوار، کسی نے نک لیا کوئی کرے ہے ادھار. یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو تہوار آتے ہیں اس خوشی کو منانے کے لیے لوگ جو ہیں ان کے پاس یا تو پیسے ہوتے ہیں اور اگر پیسے نہیں بھی ہوتے تو وہ ادھار لے کر اپنے تہواروں کو مناتے ہیں. تو اس شعر میں ہمیں تھوڑی سی تنقید بھی نظر آتی ہے اور ایک نصیحت بھی نظر آتی ہے کہ اگر آپ اپنی جتنی چادر ہے اس میں پاؤں پھیلایا جائے. اچھا ایک اور ان کی نظم تھی جس میں کلچک کے نام سے ہے، جس میں انہوں نے جیسی کرنی ویسی بھرنی والی
کہاوت کو استعمال کیا اور بتایا کہ اگر انسان دنیا میں اچھا کرے گا تو اسے اچھا ملے گا، اور اگر دنیا میں برا کرے گا تو برا ملے گا. تو یہ تمام چیزیں وہ لوگوں کو اپنے مقامی رنگ کے طور پر سمجھاتے رہتے، جیسے وہ ہندوستان کے مقامی شہری تھے، اور تو اس لیے ان کی تمام نظمیں جو ہے وہ ہندوستانی انداز میں ہیں. بہت سارے شاعروں نے انگریزی رنگ اختیار کیا، انگریزی موضوعات کو لیا، یا لیلا مجنو کو لیا، یا پھر انہوں نے شراب کو لیا، میخانے لیے، ہجر لیا، ہجر وصال، اس طرح کے موضوعات کو لیا. لیکن نذیر اکبر آبادی نے اپنے موضوعات میں خاص طور پر ان موضوعات کا انتخاب کیا جو ہندوستان سے تعلق رکھتے تھے، جن کا تعلق ہندوستان کے لوگوں سے تھا. آپ نے ان موضوعات کو، یعنی جیسے برسات، فصلیں، موسم، ہولی، دیوالی، عید، اس طرح کی نظموں کو آپ نے اپنی نظموں کے اندر شامل کیا، اور یہ آپ کی بہت بڑی خوبی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں موسموں کی عکاسی. جی ہاں، کوئی شاعر ہمیں ایسا نہیں ملے گا جو موسموں کی عکاسی کرتا ہو. نذیر کو ہندوستان کے موسموں سے پیار تھا. وہ پہلے شاعر تھے جنہوں نے مقامی موسموں کو اپنی نظموں کا موضوع بنایا، مثلا جاڑا اور برسات کی بہاریں. برسات کی بہاریں ہماری جماعت 11ویں میں بھی نظم ہے، اور بڑی خوبصورت نظم ہے. اس کے چند اشعار بند تک تو نذیر اکبر آبادی نے برسات کی خوبیاں بیان کی ہیں، برسات کی رونقیں بیان کی ہیں، لیکن اس کے بعد چند غریب لوگوں کو جو پریشانیاں ہوتی ہیں ان کو بیان کیا ہے. تو ہم سے غریب غربا کیچڑ میں گر پڑے، ہاتھوں میں جوتیاں اور پانچے چڑھے ہوئے. جی ہاں، برسات میں ہمیں ایسا منظر جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ نظر آتا ہے کہ اکثر لوگ جو ہے وہ کیچڑ میں گر جاتے ہیں. لوگ اپنے پانچے اٹھا کر چلتے ہیں، جوتیاں بھی ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، کہیں وہ جوتیاں ان کی پانی میں نہ بہہ جائیں اور پانچوں کے اندر کیچڑ نہ لگ جائے. اب آپ یہ دیکھیں، یہ ہے تو ایک عام سی بات، لیکن انہوں نے ایک عام لوگوں کی سوچ کو اس میں بیان کر دیا. عام لوگوں کو دیکھا کہ وہ برسات میں کس طرح چڑھ رہے ہیں، انہوں نے اس کو شعر بنا دیا اور اس کو شاعری میں لے آئے. تو یہ بہت کم شاعر ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جو اس طریقے کی مہارت رکھتے ہیں اور اپنی شاعری کے اندر عام موضوعات کو شامل کرتے ہیں. خوش مزاجی. خوش مزاجی خوش باشی کے کلام کا عنصر ہے، وہ مذاق کرنے سے باز نہیں آتے. دیکھیں اب یہاں پر یہ بات ہے کہ نذیر اکبر آبادی جو ہیں وہ خوش مزاجی خوش باشی کے کلام کا عنصر جو ہے وہ ان کی شاعری میں ہمیں باقاعدہ نظر آتا ہے. وہ مذاق کرنے سے باز نہیں آتے، یعنی وہ وقتاً فوقتاً مذاق کرتے ہیں. وہ خود درد و غم ان کو بھی بہت سے ملے، زندگی میں مصیبتیں پریشانیاں سب کے ساتھ ہوتی ہیں، ان کے ساتھ بھی تھیں، اور لوگوں کے بھی ساتھ تھیں، لیکن وہ ہمیشہ مصیبتوں سے مقابلہ کرتے ہوئے دکھے اور ہمیشہ اپنی زندگی میں ہنسی مذاق اور کہے لگاتے ہوئے نظر آئے. جیسے کہ یہ جو ان کا شعر ہے یہ روٹی نامے سے لیا ہے. 2 چپاتی کے ورق میں سب ورق روشن ہوئے، ایک رکابی میں ہمیں 14 طبق روشن ہوئے. دیکھیں کتنی خوبصورت ہے، اس کے اندر طنز بھی ہے اور مزہ بھی ہے. یعنی وہ بتاتے ہیں کہ یہ 2 وقت کی جو چپاتی کھانے کے لیے انسان جو ہے وہ کتنی جد و جہد کرتا ہے. جب ایک رکابی اس کے سامنے ملتی ہے کھانے کی تو 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں کہ جو روٹی ہے اس کے لیے ایک آدمی کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. اور یہ زندگی کی ایک حقیقت ہے جس کو انہوں نے اپنی خوش مزاجی کے پہلو میں شامل کیا. اچھا جی، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے. نذیر اکبر آبادی کا ہم نے آپ کو تبصرہ بیان کیا. اگلے لیکچر میں ہم کے کچھ اشعار کی تشریح کریں گے. تو اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.